باشعور شہریوں، میں آج جو میں آپ کے سامنے آیا ہوں، بڑی خاص بات چیت کرنے آیا ہوں، کیونکہ مسئلہ آپ کے مستقبل کا ہے۔ کراچی کے لوگوں، مسئلہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا ہے، اس لیے میں آج آیا ہوں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں ساری جگہ پاکستان کے جھنڈے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں، پاکستان کا مسئلہ ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ جو سازش ہمارے ملک کے خلاف ہوئی، میں چاہتا ہوں آپ آرام سے پہلے سن لیں کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی۔ اچھا، پہلے بتانے سے پہلے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے پہلے مجھے بتائیں کہ یہ مداخلت تھی، اور آپ وہ بتائیں کہ یہ سازش تھی۔ سازش ایک بہت بڑی بین الاقوامی سطح کے اوپر اس ملک سے سازش ہوئی ہے، اور میں تھوڑی سی خاموشی چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ میرے سے سنیں کہ آپ کے ملک سے ہوا کیا ہے۔ میں اس سے پہلے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں اینٹی انڈین ہوں، نہ میں اینٹی یورپین ہوں، نہ میں اینٹی امریکن ہوں۔ میں دنیا میں انسانیت کے ساتھ ہوں۔ میرا رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے، اور میرے لیڈر رحمت للعالمین ہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ اس لیے میں کسی قوم کے خلاف نہیں۔ امریکہ میں ہمارے سب سے طاقتور پاکستانی کمیونٹی ہے، پاکستانی امریکنز، وہ بڑی مضبوط اور طاقتور کمیونٹی ہے، اور وہ بھی پاکستان کو پیسے بھیجتے ہیں جس پہ ہمارا ملک چلتا ہے۔ لیکن میرے پاکستانیوں، میں دوستی سب سے چاہتا ہوں، غلامی کسی سے نہیں چاہتا۔ اور پاکستانی قوم سن لو، یہ میں آج آپ کو کراچی آیا یا آپ کو یہ بتانے کے لیے، لوگوں نے کہا کہ عمران خان تمہاری جان کو خطرہ ہے، بیرونی سازش بھی، اندرونی بھی، مافیا بیٹھے ہوئے آپ کی جان کے پیچھے۔ پاکستانیوں، میری جان اتنی ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی اس ملک کو ضرورت ہے۔ یہ جو سازش ہوئی ہے، یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے۔ ایک میر جعفر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ جو تاریخ نہیں جانتے، میر جعفر کون تھا؟ میر جعفر وہ ایک غدار تھا جس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کا جو مغل سلطنت کا گورنر تھا سراج الدولہ، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اس سے غداری کی، اور بنگال انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ تو میرے پاکستانیوں سنو، جو مغل سلطنت کا سب سے امیر اور خوشحال صوبہ تھا وہ بنگال تھا، اور میر جعفر کی غداری کی وجہ سے وہ انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ جانتے ہیں اس کے بعد بنگال سے کیا ہوا؟ بنگال کے اوپر انگریزوں نے ٹیکس لگائے، کسانوں سے انہوں نے پیسہ نکالا، کسان غریب ہو گئے، قحط پڑ گیا، کروڑوں لوگ قحط کے اندر بنگال میں مرے۔ جب انگریز آیا تھا تو بنگال سب سے امیر صوبہ تھا، اور جب وہ گیا تو سارے ہندوستان میں بنگال سب سے غریب صوبہ رہ گیا۔ تو میرے پاکستانیوں، یہاں بھی ایک میر جعفر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا سازش کے تحت۔ یہ ہمارا جو میر جعفر ہے، میں ڈیزل پہ آ رہا ہوں، ابھی ڈیزل پہ آ رہا ہوں۔ ہم نے ڈیزل کی قیمتیں نیچے کی تھی، یہ اب آپ کی ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے والے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ سازش کیا ہوئی؟ آج سے 3-4 مہینے پہلے ہمیں پتا چلا کہ امریکی سفارت خانے میں انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں سے ملنا شروع کیا، اور جن لوگوں نے ہمارے سے اپنے ضمیر بیچ کے جو لوٹا ہوئے تھے، ان سے بھی ملاقاتیں کرنی شروع کر دی۔ اور پھر وہ کئی صحافی جو
खास तौर पे इस साजिश में मुलव्वस थे, वो भी अमेरिकी में एम्बेसी में और सफारत खाने में उनकी भी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई। एक सहाफी ने मुझे 3 महीने पहले बताया, कहता आपको पता है कि हमारे ऊपर बड़ा पैसा खर्च हो रहा है। तो साजिश तो पहले से हो रही थी। फिर क्या होता है, अमेरिका में हमारे एम्बेसडर की मुलाकात होती है अमेरिकी ऑफिशियल डोनाल्ड लू के साथ, और ये सुने वो क्या कहता है, पाकिस्तानियों सुने ये क्या कहता है। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को, और उसे पता था कि अदम एतमाद दर्ज हो रहा है, असेंबली में टेबल हो रहा है, उसे पता था, अभी असेंबली में आया नहीं था। उधर वो कहता है कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, धमकी दी। और फिर कहता कि अगर अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब होगी तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। पाकिस्तानियों मुझे ये बताओ कि इससे शर्मनाक धमकी 22 करोड़ लोगों की कौम को दी जा रही है, और किसको दे रहे हैं, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को। जरा कराची के लोगों ये गौर से सुनो, और जो भी आज ये सारे पाकिस्तान में हमारे लोग निकले हुए हैं, पाकिस्तानी निकले हुए हैं इस साजिश के खिलाफ, सब सुने। सवाल मासूमाना सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, तो वो धमकी किसको दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। प्राइम मिनिस्टर तो मैं था और वो धमकी दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। किससे वो कह रहा है बात, किससे मुखातिब है। और उसके बाद साजिश शुरू, हमारे 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके ज़मीर जाग जाते हैं, उनको एकदम पता चलता है कि जो हो तहरीक इंसाफ तो बहुत बुरी है, साथ 20-25 करोड़ जेबों में डाल लेते हैं, और उसके बाद जो हमारे एहतियाती हैं वो भी छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बताओ पाकिस्तानियों के ये साजिश थी या नहीं, हाथ खड़ा करके बताओ। तो बताओ पाकिस्तानियों के ये साजिश थी या नहीं, हाथ खड़ा करके बताओ। कौन से मुल्क को इस तरह की धमकी दी जाती है। फिर मेरे पाकिस्तानियों, मैं जरा आज आपसे दिल की बात करना चाहता हूँ कि फिर क्या होता है। फिर जनाब हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वो असेंबली में जाके क्या कहते हैं, उनको जब पता चलता है इस मरासले का, तो वो कहते हैं कि मेरी जो ओथ है, मेरा जो हल्फ है, जो कहता है कि पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की खुददारी की मैं हिफाजत करूंगा, ये मुझे इजाजत नहीं देता इस मरासले में जिसमें वाज़ेह तौर पे अदम एतमाद का लिखा हुआ है। और उसने कहा कि मैं अर्जन करता हूँ। उसके बाद जो होता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है, बड़ी हमें तकलीफ होती है, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेते हैं। फैसला ऐसा होता है कि हमारे हाथ बन जाते हैं। असेंबली में ये भी बता दिया जाता है कि किस वक्त आपने वोटिंग करवानी है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आप सबके सामने जो बात करना चाहता हूँ वो ये कि जो रात के 12 बजे अदालतें खुल गई, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी। मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिसने अपनी जमात का नाम इंसाफ की तहरीक रखा। मैंने पूरी तरह आजाद अदलिया की जंग लड़ी। मुझे जनरल मुशर्रफ ने जेल में डाला क्योंकि मैं आजाद अदलिया की जंग लड़ रहा था। मैंने आज तक कभी पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा। मैं क्रिकेट के जमाने से 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है। कभी मैंने अपनी कौम को क्रिकेट की खेलों की ग्राउंडों पर शर्मिंदा नहीं करवाया। कभी इमरान खान का नाम मैच फिक्सिंग में नहीं आया। अल्लाह का करम ऐसा, उसने मेरी मदद की। पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े खैराती इदारे, 2 शौकत खानम हॉस्पिटल बनाए और तीसरा सबसे बड़ा कराची में बन रहा है। 2 यूनिवर्सिटीज बनाई, नमल और अल कादर, जिधर 90% बच्चों का मुफ्त तालीम मिलती है। अस्पताल में 75% कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज होता है। और मुझे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का वाहिद सियासतदान हूं, तो मेरा दिल से आज गिला है कि मुझे अदम एतमाद की तहरीक जो मेरे खिलाफ कामयाब हुई, यकीन करें मुझे उसका पहले ही पता चल गया था कि मैच फिक्स हो गया। लेकिन जो मुझे तकलीफ हुई कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली, वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। और मैं अपनी अदलिया से 2 और सवाल पूछता हूं कि क्या जब डिप्टी स्पीकर ने अपनी ओथ को सामने रखते हुए, मैं ये सवाल पूछता हूं कि जब उसने वो कहा था कि मुरासला यानी जो साइफर, जो पेपर था, जो डॉक्यूमेंट था, क्या सुप्रीम कोर्ट को कम से कम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था? इतना बड़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को धमकी मिल रही है
کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہوگی تو ہم تعلقات اچھے رکھیں گے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں, یہ سنیں ذرا, کہ اگر وہ کامیاب ہو گئی تو ان کو پتا تھا کس نے آنا ہے. میر جعفر اچکن سلوا کے تیار بیٹھا تھا اور انہیں پتا تھا کہ جیسے ہی میر جعفر آئے گا تو وہ بڑے جوتے پالش کرنے کا وہ ایکسپرٹ ہے, چیری بلاسم. آتے ساتھ ہی چیری بلاسم کو حکم ملا میر جعفر کو کہ ڈو مور کرو, دہشت گردی کے خلاف ابھی اور کام کرو. میرے دور میں ایک دفعہ, سنیں کراچی کے لوگوں, ایک دفعہ صدر ٹرمپ اس نے پاکستان کو کہا کہ ہم دہشت گرد, پاکستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. ابھی بھی آپ ٹویٹ دیکھیں جو اس کو میں نے جواب دیا. میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ آپ کی جنگ میں قربانیاں دی ہیں, بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے. ابھی بھی میری ٹویٹ ہے. اور صدر ٹرمپ کے ساتھ جب آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کبھی بھی شاید ہی کسی پاکستان کے پرائم منسٹر کو وہ عزت ملی جو اس نے مجھے امریکہ میں عزت دی تھی. پاکستانیوں, میں امریکنوں کو اچھی طرح جانتا ہوں, میں یورپینز کو اچھی طرح جانتا ہوں, ان سب سیاستدانوں سے میں بہتر جانتا ہوں. آپ جب اپنے ملک کی دفاع کرتے ہیں, اپنے ملک کے مفادات کے لیے آپ سٹینڈ لیتے ہیں, وہ آپ پہ پریشر ضرور ڈالتے ہیں لیکن آپ کی وہ عزت کرتے ہیں. لیکن جب اب ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں چیری بلاسم سے, وہ عزت نہیں کرتے, وہ اور آپ کو وہ اور دباتے ہیں. اور جو میں آپ کے پاس آیا ہوں پاکستانیوں, پہلے تو میں عدلیہ سے آخری بات کر دوں کہ میں اپنی عدلیہ سے دوسری بات کہ ریسپیکٹڈ ججز, جب ایک کھلی منڈی لگی ہوئی تھی اور بک رہے تھے پولیٹیشنز, اپنے مینڈیٹ سے غداری, اپنے حلقے والے لوگوں سے غداری, پاکستان کے آئین سے غداری, ہمارے بچے, ہمارے نوجوانوں کے لیے سب کے سامنے وہ لوگ جنہوں نے اسمبلیوں میں جا کے پبلک کو ریپرزینٹ کرنا ہے, جب وہ اپنے آپ کو بیچ رہے تھے, تو میں اپنی عدلیہ سے بڑے عزت سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ آپ کو سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ کیا یہ ہمارا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ بتائیں, اجازت دیتا ہے کہ آپ سے ووٹ لے کے آئیں اور وہاں جا کے اپنے آپ کو 20 کروڑ روپے پہ اپنا ضمیر بیچ دیں اور پھر ایک باہر کی سازش کا حصہ بن کے آپ گمنڈ کرا دیں؟ پاکستانی قوم جدھر بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ساری پاکستان میں میرے سن رہے ہیں, آپ نے ان ضمیر فروشوں کو کبھی معاف نہیں کرنا. اور یہ جو پاکستان کا میر جعفر ہے, یہ جو ہر جگہ سوٹ پہن کے اور ٹائی پہن کے پھرتا ہے اپنی آنکھوں کو بتانے کے لیے جی میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں, اس کو مجھے یہ بتائیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت, میں اپنے سارے پاکستان جتنے بھی پاکستانی اور بیرون ملک پاکستانیوں کو آج خاص طور پہ میں یہاں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نکلے ہوئے ہیں, آپ اس سازش کے خلاف نکلے ہوئے ہیں, میں آج آپ کو سلام کرتا ہوں. کراچی کے باشعور شہریوں اور جتنے بھی پاکستانی آج سارے پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں, میں جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ یاد رکھنا, کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر امریکہ کی دھمکی کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا. مجھے تکلیف ہوئی, کل وزیرستان میں ہمارے 8 جوان شہید ہوئے, جتنے ہمارے فوج نے قربانیاں دی ہیں. یہ جو امریکہ کی جنگ میں ہم نے شرکت کی, 6,500 ہمارے فوجیوں نے قربانیاں دی, آفیسرز نے دی. میری والدہ کی طرف سے ایک جنرل نے قربانی دی, میرے والد کی طرف سے اس فیملی سے دوسرے جنرل نے قربانیاں دی. ہم سب جن کی فیملیاں فوج میں ہیں, سب کو پتا ہے کہ یہ جو امریکہ کی جنگ میں ہم نے کتنی قربانیاں دی. لیکن کسی کو یاد ہے کہ ہم اس جنگ میں کیسے شرکت کیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک دھمکی آئی امریکہ سے, جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ امریکہ نے کہا انگریزی میں کہ we will bomb you into stone age, کہ ہم آپ کے اوپر, اگر آپ نے ہمارے ساتھ نہ چلے تو ہم آپ کے اوپر بمباری کر کے آپ کو پیچھے لے جائیں گے. ایک دھمکی, چاروں شانے چت ان کی فوج میں شرکت کر لی, 80,000 اپنی لوگوں کو مروا دیا, اربوں ڈالر کا نقصان کروا دیا. قبائلی علاقے کو ہم نے اجاڑ دیا, 35 لاکھ لوگ قبائلی علاقوں سے نقل مکانی کی اور کئی کراچی میں آ گئے. پوچھے ان کے اوپر کیا گزری. 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں. ڈرون اٹیکس میں ایک دفعہ اسکول کے بچے, 60 اسکول کے بچے مر گئے. کئی دفعہ جنازوں پہ ڈرون اٹیک, شادیوں پہ ڈرون اٹیک, گاؤں کے اندر
400 ड्रोन अटैक हुए। तो सवाल ये पूछता हूं मैं कि एक धमकी दी अमेरिका ने और हमने अपने मुल्क की तबाही की, तो मेरे से जब क्या गिला अमेरिका को? मेरे अमेरिका का क्या बिगाड़ा? मैंने सिर्फ उनको ये कहा, जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेस देंगे यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। देखें पाकिस्तानियों, सुनो गौर से मेरी बात। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क के बाप की जगह रखता है, उसकी कौम उसके बच्चे होते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हों, मेरी फौजी शहीद हों, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूं, मैं इस मुल्क का मीर जाफर नहीं हूं जो बाहर की कुव्वतों से मिलके मुल्क में साजिश करके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट गिरा दे, बाहर से पैसा आए, लोगों के जमीर खरीद ले। मैं नहीं, सुने, मैं पैसा नहीं दे सकता था। हमारी 4 गवर्नमेंट्स थी, 4 हुकूमतें थी हमारी। मैं नहीं पैसा खर्च करके इन लोगों को वापस खरीद सकता था। मैंने सिर्फ अवाम का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा, अवाम का पैसा, मैंने वही पैसा चोरी करके जमीर खरीदने थे। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरे में खौफ खुदा है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। और मैं क्या अपने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं क्या मिसाल दूंगा कि मैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए रिश्वत दे रहा हूं, जमीर खरीद रहा हूं? क्या जवाब दूंगा मैं अल्लाह को और अपनी अवाम को? बेहतर है कि हुकूमत चली जाए, लेकिन अपने और आप नौजवानों याद रखो, कभी अपने जमीर का सौदा ना करना, कभी ना करना, क्योंकि थोड़ी देर तो पैसा मिल जाता है, बाकी जिल्लत ही जिल्लत है। ये अब लौटे। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर ये साजिश कामयाब हो गई, इसी तरह धमकियों में हमारे प्राइम मिनिस्टर घुटने टेक देंगे, अपने लोगों के मफादात के खिलाफ लोगों के मफादात कुर्बान करेंगे किसी और ताकत के लिए। इसलिए जरूरी है कि ये मीर जाफर की हुकूमत को हम कामयाब ना होने दें। फिर सुने, एक जनरल मुशर्रफ ने घुटने टेके उनकी जंग में ले जाने के लिए, और दूसरी तरफ उसने पता कब घुटने टेके? कोंडालीजा राइस, जो उनकी अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, वो अपनी किताब में है कि मैंने बेनजीर और जनरल मुशर्रफ को इकट्ठा किया, और क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी जंग लड़े ये, तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा किया, और तब जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया इन दोनों बड़े डाकुओं को, जरदारी को और नवाज शरीफ को। ये तब एनआरओ दिया, सारे इनके करप्शन के केसेस माफ कर दिए, ये फिर वाए। 10 साल इन्होंने मुल्क को लूटा। मेरे ऊपर पहले दिन से प्रेशर डाला कि इनको एनआरओ दो, आज गवर्नमेंट गिरा देंगे, कल लॉन्ग मार्च कर देंगे। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मैं इनको एनआरओ दे दूं। मैंने इनको तब कहा, फख्र है कि मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं कभी अपनी कौम से गद्दारी नहीं करूंगा। एनआरओ अब क्या हुआ है? जो सबसे बड़ा जुल्म है, ये अब मैं आपको बताने लगा हूं, क्योंकि मगरबी माशरे को जानता हूं। आप यकीन करें मेरे पाकिस्तानियों, शहबाज शरीफ के ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं एफआईए और नैब में। जो मैं मगरबी जानता हूं अपने मुल्क में, शहबाज शरीफ वहां होता और इसके ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केस होते, तो इसको मकसूद चपड़ासी भी ना रख सकते। हमारे मुल्क की तौहीन, इससे ज्यादा तौहीन क्या हो सकती है? एक बेल के ऊपर जमानत आदमी, उसको मुल्क का हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। इन्होंने बनवाया अपने मुल्क में। इनके क्या इखलाकी स्टैंडर्ड्स हैं और हमारे मुल्क में इसको ऊपर मुसल्लत किया है। यानी ये हमें कितनी नीची नजर से देखते हैं। पाकिस्तानियों, ये हमें क्या समझते हैं कि एक जमानत के ऊपर डाकू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और जमानत में इसका जो बेटा है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का बन गया। सोचे सारी पाकिस्तानी कौम, मैं आप सबको कहता हूं
کہ غور سے سوچے کہ ہمارے ملک سے ہو کیا رہا ہے، کہاں ان کی جمہوریت اور ان کی مورل سٹینڈرڈز، ان کی اخلاقیات، اور ہمارے ملک سے کیا کیا جا رہا ہے۔ ان کو اس لیے چوروں کو ملک کے سربراہ بناتے ہیں کیونکہ یہ چور بڑی آرام سے استعمال ہو سکتے ہیں۔ ان کا اپنے پیسے بچانے کے لیے یہ ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو لے کے آتے ہیں سامنے، اور ابھی سے ہی پہلے سے ہی وہ سگنل دے رہا ہے جی کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ ان کو پہلے ہی پیغام پہنچا رہا ہے کہ جو قوم مقروض ہوتی ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے۔ شہباز شریف تمہیں غلامی کرنی پڑتی ہے، یہ قوم غلامی نہیں کرے گی۔ کراچی کے لوگوں، جو اب آگے ہونے جا رہا ہے، میں اس لیے آپ سب کے پاس آیا ہوں۔ اب یہ کیا کریں گے؟ جب آپ نے باہر سے سازش کے تحت ہمارے اوپر امریکنوں نے اس کو مسلط کر دیا ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا کہ جو 16 ارب کے اس کے اوپر کیسز تھے، جو نوکروں کے نام پہ اس نے 16 ارب رکھے ہوئے تھے، جس ایف آئی اے نے انویسٹیگیٹ کیا تھا، جس آفیسر نے، سب سے پہلے اس نے اس کو فارغ کیا، سب سے پہلے اس کو نکالا ہے۔ پھر لاہور نیب پہ انہوں نے پھر آدمی لے کے آیا ہے جو ان کے کیس ختم کرے گا اور دوسروں کے اوپر کیس بنائے گا، انتقامی کاروائی کرے گا۔ یہ ہے پاکستانیوں، یہ ہے پاکستان جدھر آج کھڑا کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے ان کو واپس مسلط کیا ہمارے اوپر، اور وہ اب کیا کریں گے کہ ہمارے دور میں جن آفیسرز نے بڑی مشکلوں سے، آفیسرز ڈرتے تھے ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے، تو جن آفیسرز نے ان کے خلاف اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے ان کی چوری پکڑی تھی، اب ان کے اوپر انتقامی کارروائی ہوگی۔ کیا مثال جائے گی باقی گورنمنٹ آفیسرز کو، بیوروکریٹس کو؟ سب ڈریں گے، سب ڈریں گے ان کے کبھی بھی آگے طاقتور کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے۔ ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھو، انہوں نے کہا آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، انہوں نے کہا کہ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جدھر جب چھوٹا چور چوری کرے تو جیل میں، اور بڑا ڈاکو چوری کرے تو انصاف کا نظام ان کو نہیں پکڑ سکتا۔ انہوں نے بتایا یہ ہے وجہ قوموں کی بربادی کی، اور پاکستانیوں یہ دیکھ لو آپ کے سامنے کہ سارے چور آ گئے ہیں واپس۔ مائنڈ تھا اس ساری سازش لندن میں بیٹھ کے ساری سازش کر رہا تھا، جو یہاں قانون سے جھوٹ بول کے دوسری دفعہ بھاگا۔ پہلی دفعہ مشرف کے دور میں اس نے معاہدہ کر کے سعودی عربیہ بھاگ گیا، اب یہاں جھوٹ بول کے کہ جناب مرنے والا ہے، بڑا بیمار ہے، یہ لندن چلا گیا۔ اب وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کے لیے۔ اب پاکستان کا سارا انصاف کا نظام ٹرائل پہ ہے، ساری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام کیا یہ طاقتور ڈاکوؤں کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میں اپنی عدلیہ، اپنی نیب، ان سب سے پوچھتا ہوں کہ اب کیا کریں گے آپ؟ انہوں نے تو پہلے اپنے سارے کرپشن کے کیسز معاف کروائے ہیں، اب جب پھر کریں گے یہ سارا، یہ وہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے والے ہیں جو کوئی دشمن نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ وقت ہے میرے پاکستانیوں، یہ وقت ہے آپ سب کو اپنے مستقبل کے لیے، آپ سب کو نکلنا ہے، اپنی گلیوں میں نکلنا ہے، گاؤں میں نکلنا ہے، شہروں میں نکلنا ہے۔ یہ آپ نے ظلم، ناانصافی، سازش اگر آپ نے یہ قبول کر لی اس ملک میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے بچے آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ ایک قوم کرپشن کو برا نہیں سمجھتی، جب وہ کرپشن کو ایکسپٹ کر جاتی ہے، جب برائی کو برا نہیں سمجھتی تو وہ قوم کی تباہی ہو جاتی ہے، وہ قوم نہیں بچتی۔ مولانا رومی نے یہی کہا کہ جب قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے مر جاتی ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے بڑا کہا جی آپ کے خلاف سازشیں ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، میری جان سے زیادہ پاکستان کو خطرہ ہے۔ میں اپنی ساری پاکستانی قوم کو کہتا ہوں، اس سازش کو آپ نے کامیاب ہونے دیا۔ میں پھر سے کہتا ہوں
یہ وہ اللہ کی نعمت ہے پاکستان. یہ ایک عظیم ملک بن سکتا ہے. اس میں سب قسم کی اللہ نے نعمتیں دی ہیں. لیکن کوئی بھی ملک، جس ملک کے اوپر چوروں کو آپ مسلط کر دیں، وہ کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور صرف یہی نہیں کہ وہ کرپٹ ہیں، وہ باہر کے ایجنڈا پاکستان پہ چلائیں گے. میں نے کس چیز سے امریکہ ناراض ہوا؟ ایک یہ کہ جی میں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں، جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. دوسرا، ہم نے جب میں روس میں گیا تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں تیل اور گندم چاہیے. دونوں تیل بھی 30% کم پہ وہ ہمیں دے رہے تھے اور گندم بھی 30% کم پہ ہمیں دے رہے تھے. میں ویسے کراچی آپ کے جنون کو سلام کرتا ہوں. ہمارے سامنے دو راستے ہیں. اب میں ساری پاکستانی قوم کو کہہ رہا ہوں، دو راستے ہیں ہمارے سامنے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے. ہماری قوم کے سامنے یہ دو راستے آ گئے جس کی وجہ سے یہاں آیا ہوں میں. ایک طرف راستہ ہے لا الہ الا اللہ کا راستہ، اللہ تیرے سوا کوئی کسی کے سامنے ہم سجدہ نہیں کرتے، کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے. ہم امریکہ، ہم ان سے دوستی کر لیں گے لیکن ان سے کے سامنے غلامی نہیں کریں گے. دوسری بات کہ ہمارا قرآن میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے امر بالمعروف، کہ تم اچھائی کے ساتھ رائے حق پہ کھڑے ہوگے اور بدی کے خلاف جہاد. قوم یہ یاد رکھیں، اللہ نے کوئی تیسرا راستہ نہیں دیا. آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یہ تم چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف جہاد کرو. آپ رائے حق پہ چلیں، اس کا حکم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تیتر اور بٹیر ہوں، یا ایک ہے یا دوسرا. تو میری ساری قوم کو آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں، چاہے وہ نون لیگ کے لوگ ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی، چاہے وہ MQM، سب کو میرا پیغام ہے کہ اللہ کا حکم ہے. اس وقت جب ایک بڑی سازش ہو کے ایک ملک میں رجیم چینج کی گئی اور میر جعفر کو اوپر بٹھا دیا، آپ سب پہ فرض ہے کہ پہلے تحقیقات کر لیں. اور ہم نے کہا ہے کہ جو مراسلہ ہے یہ جوڈیشل کمیشن بیٹھے چیف جسٹس کے نیچے اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ سازش ہوئی ہے. لیکن جب ہم نے ساری اسمبلی کو کہا کہ آ کے خود نیشنل اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی میں اس کو آ کے دیکھیں، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے میر جعفر نے تو آنا نہیں تھا، وہ تو سازش کا حصہ ہے. لیکن باقی ان MNAs تو آ کے دیکھتے. پھر سپیکر نے کہا کہ آ کے دیکھو، تب بھی یہ نہیں آئے. تو اگر یہ آپ کو پتا ہے، آپ کو جب یہ پتا چل جائے کہ یہ اس جو مراسلے میں واقعی رجیم چینج کا اور نو کانفیڈنس کا لکھا ہوا ہے، تو اس کے بعد آپ کیسے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیسے آپ کا ضمیر مانتا ہے ان کا ساتھ دینے میں؟ کیسے آپ ایک بیرونی سازش کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ تو میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے، آپ سارے پاکستانی مل کے نکلیں اور کہیں، ایک ڈیمانڈ کہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے، ہمیں الیکشن چاہیے، ہمیں الیکشن چاہیے. یہ ملک جمہوریت پسند ہے. اگر یہ واقعی لوگ جعفر کو کرتے تو الیکشن میں جیت جاؤ، لیکن یہ کبھی الیکشن نہیں کروائے گا. یہ الیکشن اس لیے نہیں کروائے گا کہ اس نے پہلے آ کے ہر قسم کی انتقامی کاروائی کرنی ہے. میں آج سارے پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو فورن فنڈنگ کیس پاکستان تحریک کے انصاف پہ ڈالا ہے، اس سے کوشش کرے گا کہ کسی طرح میچ سے ہی باہر ہو جائے تحریک انصاف. بات سنو پاکستانی میر جعفر، غور سے بات سنو. میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری پارٹی کا، پیپلز پارٹی کا اور تحریک انصاف کا اکٹھا ہماری فنڈنگ کا کیس اکٹھا سنا جائے. اور میں آپ سب کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ صرف ایک پارٹی کی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور اس کا نام تحریک انصاف ہے.